صاحب اس میں آپ ایک وجہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شادیاں دیر سے ہونا ہماری سوسائٹی میں کلچر بن چکا ہے کہ جی سیٹل ہوں گے پھر شادی کریں گے؟ یار یہ تو بہت بڑی ریزن ہے, یہ ایک بہت بڑی ریزن ہے. یوتھ کے ساتھ ہم نے بڑی دو نمبری کی ہے. میں کچھ نہیں بتاؤں, ہماری جنریشن نے, ہمارے بڑی جنریشن نے اس چیز میں کہ جب تک پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوگے تب تک شادی نہیں کریں گے ہم تمہاری. ٹھیک ہے, میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس بتاؤں, جس یوتھ کی شادی جو 18 سے 20-21 سال میں کر لیتا ہے نا, وہ یہ بالغ ہونے کے بعد کر لیتا ہے, وہ بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے. بالکل لائف میں بہت جلدی اسٹیبل ہو جاتا ہے, رسپانسبلٹی اٹھانے والا بن جاتا ہے, اور ایک سکسیزفل انسان ابھر کے سامنے آتا ہے کچھ سالوں بعد. میں نے اپنے پرسنل لائف میں ہنڈریڈ آف کیسز نوٹس کیے ہیں. بٹ جو لڑکا بھی کھڑا پھیرا ہے نا, 20 سال 25 سال ہو گئے ہیں, پھر ایک تو اس میں ماں باپ کی بھی غلطی ہے. ماں باپ نے سپورٹ نہیں کیا, ماں باپ نے کاؤنسل نہیں کیا, اور یہ سمجھا کہ یعنی ایک لڑکی کو لانا پتہ نہیں کیا عذاب سمجھ لیا ہم نے. بڑی بہن تھی, اس کی شادی ہو گئی, وہ چلی گئی, اب ایک ویکینسی گھر میں موجود ہے, یعنی ایک آپ ایک کسی اور خاتون کو لیں اور شادی کرتے ہیں کسی کی, آپ ایک لڑکی لا رہے ہیں, کون سی کوئی بھینس لے کے آ رہا ہے جس کو پالنا عذاب ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو کیونکہ ہائپر کنزیومرزم کا دور ہے, میٹیریلزم کا دور ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں. اور پھر ہر چیز لنکڈ ہے, جہیزوں کے خرچے اور لیوش, ہم نے جو اسلام نے ہم پہ نافرض کیے تھے اور ہم نے سوسائٹی کے پریشرز اپنے پہ کر لیے. میں آپ کو یقین جانے, پیرنٹس ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ٹھیک ہے, ان کو پتہ ہے بچہ حرام ریلیشن شپ میں ہے, کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ملتے رہو سب کچھ, لیکن ابھی نکاح نہیں کرنا. جب تک پاؤں پہ, ان کو پتہ ہے زنا کر رہا ہے وہ, ان کو پتہ ہے گناہ کر رہا ہے, لیکن نکاح نہیں کرتے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ویسٹ نے بھی نا, اور بالی ووڈ نے بھی, اور اپنے ہالی ووڈ نے بھی بہت زیادہ بمبارڈ کیا ہے کہ دوسری شادی ایک ٹیبو ہے, جی لے اپنی زندگی, اگر تو نے شادی کر لی تو تیری زندگی عذاب میں آ جائے گی. میں سمجھتا ہوں ایز اے مسلم زندگی شروع شادی کے بعد ہوتی ہے. آپ کسی سے محبت کرتے ہو, کوئی آپ سے محبت کرتی ہے, آپ حلال گرل فرینڈ آپ کے پاس جو ایک اچھا ریلیشن شپ ہے, آپ کی اولاد ہے جس کو آپ دین پہ تربیت کر رہے ہیں, تو لائف بیکمز امیزنگ. Everybody wants to have a girlfriend nowadays. Why not to have a halal girlfriend nowadays? ٹھیک ہے, جو آپ کے ساتھ جو فیملی بھی سپورٹ کرے. سمپل نکاح کریں, مسجد میں نکاح کریں, کوئی خرچہ نہیں ہے, کوئی کاسٹ نہیں, جب توفیق و ولیمہ کر لیں. میرا خود ایگزیکٹلی میں نے ایسے کیا تھا. میں تو کوئی بارات ہی لے گیا تھا. میرے جو ان لاز ہیں وہ ایک مسجد آئے تھے جمعے کی نماز کے لیے, اور ہم اپنے گھر سے مسجد آئے تھے نماز پڑھنے کے لیے. وہ اپنی بیٹی کو لے آئے تھے, ہم یہاں سے چلے گئے تھے. ٹھیک ہے, ہم نے جمعے کی نماز پڑھی. جمعے کے بعد شیخ نے, ہمارے جو ٹیچر ہیں ڈاکٹر فضل آئی, انہوں نے کہا کہ ایک نکاح ہوگا. ٹھیک ہے, جو بیٹھنا چاہے بیٹھ جائے. کچھ بریف اپنے جاننے والے بلائے, نکاح شیخ نے کچھ آیات پڑھی اور میں نے کہا قبول ہے. بس 5 منٹ کی گیم ہے, صرف 5 منٹ سے بھی کم کی. ایجاب اور قبول ہے. اس میں گواہ ولی موجود تھے, حق مہر طے ہو گیا, اور یہ نکاح ہو گیا. ایک لڑکی جو مجھ پہ حرام تھی ودن 5 منٹس مجھ پہ حلال ہو گئی. ٹھیک ہے, وہ میری گاڑی میں بیٹھی, میں نے ان کو دیکھا نہیں تھا. میں آپ کو صحیح بتاؤں, اچھا یس, میں نے ان کو فرسٹ ٹائم دیکھا جب میرے گھر وہ پہنچی تھی. میں نے ان کو وہاں پہ ملاقات کی. تو یہ تو میں نے ایک بہت بڑا رسک لیا. تو بچوں کو نصیحت ہے کہ کڈز ڈونٹ ٹرائی دس ایٹ ہوم انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو دیکھنا جائز ہے, ملاقات کرنا جائز ہے ولی کی, ان کے ولی کی موجودگی میں, تو کریں انشاءاللہ, بہت اچھی بات ہے. میں نے اللہ پہ توکل کی اور وہ کامیاب ہوا الحمدللہ. تو آپ ملاقات کریں لازمی. آپ نے ایک ہی دفعہ توکل کیا اللہ پہ؟ میں نے ایک ہی دفعہ کیا اور کامیاب ہو, اور الحمدللہ باقی دفعہ بھی کرتے رہتے ہیں, اللہ کا کرم ہے. نہیں میں شادی کی بات کر رہا ہوں. ایک ہی کیا. ارادہ ہے آپ کا؟ نہیں, ارادہ نہیں ہے. اچھا, پھر جو ہمارے دعوت کام, جو مصروفیات ہیں, وہ کمپرومائز ہونے کا ڈر ہے. تو بچے کتنے ہیں آپ کے؟ 3 بچے ماشاءاللہ. اچھا ماشاءاللہ. کیا ایجز ہیں؟ 9, 8 and 1.5. اچھا ماشاءاللہ. اور آپ کی ایج کیا ہے اس وقت؟ 33. یعنی ماشاءاللہ آپ کی شادی صحیح ایج میں ہوگی تھی؟ جی جی, 24 میں میری شادی ہوئی تھی. میری بھی 24 میں ہوئی تھی. اچھا, آپ جب یہ بات کر رہے تھے نا کہ ارلی شادی, حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ 24 میں بھی لیٹ ہوئی ہے, تو 24 میں واقعی میں نے دیکھا کہ اس کے بعد مجھے جو برکتیں ملی ہیں نا, اور پھر جب میری بیٹی پیدا اس کے بعد جو مجھے بزنس میں برکتیں ملی ہیں, میں مطلب الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. آپ یقین جانے, ون آف دا ریزنز, یعنی بہت ساری چیزیں رزق بڑھاتی ہیں. توبہ استغفار کرنا, صدقہ دینا, بار بار پے در پے حج عمرے کرنا, شادیاں کرنا.
اولاد کا کرنا, اولاد اپنا رزق لے کے آتی ہے اللہ کی طرف بے سے, شک, ٹھیک ہے. بے شک. تو میں نے جب دیکھا نا کہ جب کسی کی اولاد ہوتی ہے نا اس کو پروموشن سب ملتی ہے, بزنس اسٹیبلش ہو جاتا ہے. ایون میرے جو والد صاحب ہیں, میرے ساتھ ہوا ہے, میجر ٹو کرنل وہ تب بنے جب وہ ہمارا چوتھا یعنی بھائی پیدا ہوا تھا, ٹھیک ہے, تو اس کے آنے سے ان کی پروموشن ہوئی. تو اللہ تعالیٰ رزق دیتی, رزاق ہے اللہ کی ذات. جو لوگ نا انفارچونیٹلی بچے تھوڑے کرتے ہیں کہ کیسے مینج کریں گے, بڑا ان کو رب پہ توکل نہیں ہے. اور جو دوسری یا تیسری شادی اس ڈر سے کر رہے ہیں کہ رزق میں کمی آ جائے گی, ان کا بھی رب پہ توکل نہیں ہے. اللہ پہ توکل کریں انشاءاللہ. ایون پہلی شادی کی بات کر رہا ہوں, جو خاندان یا جو پیرنٹس ڈر رہے ہیں نا کہ یہ کیسے پالیں گے, ہم کیسے چلائیں گے, ان کا وہ نا رزاق سمجھتے ہیں اپنے بزنس کو یا اپنے باس کو, وہ رزاق رب کو نہیں سمجھتے انفارچونیٹلی. بالکل. اگر آپ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی بھی کیا خاصا سر یوں تو کیا نصیحت کی, یا روزے رکھو یا شادی کرو. روزے تو ہم رکھتے کوئی نہیں ہے, شادی ہم نہیں کر رہے. تو پھر جو نیچرل جو ہمارے ہارمونز ہیں, ٹیسٹوسٹرون ہے مردوں میں اور خواتین میں, جو کیا وہ کہاں جائیں گے پھر وہ ساری جان اور دینی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے پھر گناہ ہی ہے نا. اور ہم نے ویلا چھوڑا ہے بچوں کو, ہم نہ ان کو بزی کر رہے ہیں انفارچونیٹلی. تو پھر بیچارے, اور ان کے ہاتھوں میں یہ جلتا ہوا کوئلہ ہے. بالکل. میں سمجھتا ہوں ایک اللہ کی حدیث سے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک دور ایسا آئے گا جس میں دین پہ چلنا اتنا مشکل ہوگا جتنا جلتے ہوئے کوئلے کو پکڑنا مشکل ہوتا ہے. آپ نے کیا کہا تھا کہ جو اس دور میں بھی دین پہ چلے گا اس کا اجر 50 کے برابر ہوگا. تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ اجر 50 منا منہم, ہمارے 50 سے ان کے 50 کے برابر. سبحان اللہ. تو اللہ کی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اجر 50 منکم, اے صحابہ تمہارے 50 کے برابر. تو جو یہ جو جلتا رہا کوئلہ ہے نا, وہ میں سمجھتا ہوں یہ چیز ہے. ٹھیک ہے, میں حدیث کا ادراک اس پہ نہیں کر رہا, لیکن آج کل کے دور میں یہ بھی ہے. بالکل. تو اس سے بچیں, تنہائیوں گناہ سے بچنے کے ایک بہت بڑا جو فیکٹر ہے وہ شادی ہے. ہمیں کرنا چاہیے دین پہ تربیت کرنا, شادیاں کرنا, ان کو بچپن سے ہی اللہ کا خوف ڈیولپ ہونا. ہمارے بچوں میں ماں باپ کا تو خوف ہوتا ہے, بیٹا ابو دیکھ لیں گے, ماں کیا کہتی ہے بیٹا ابو دیکھ لیں گے. حالانکہ یہ بات نہیں کہنی چاہیے, بیٹا اللہ دیکھ لے گا, اللہ دیکھ لے گا. کیونکہ جب بچے کو پتا ہے کہ جب ابو سے میں دور ہوں گا پھر تو کوئی نہیں دیکھ رہا, پھر تو کوئی. حالانکہ اللہ کا جو ایک محبت اور خوف ڈیولپ نہیں کرنا چاہیے. خوف یہ ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, میرا کریم رب مجھ سے دور نہ ہو جائے, جس سے باپ کی ناراضگی خوف ہوتا ہے نا, ویسا ہونا چاہیے.